تیسرے خلیفہ حضرت عثمان۔ حضرت عمر کی وفات کے 3 دن بعد ذی النورین حضرت عثمان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے، جو ایک بڑے صحابی ہونے کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے تھے۔ جس کے بعد حضرت عثمان 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ کیا، اسلام کی پہلی کرنسی بنائی، مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کو ایکسٹینڈ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ خلافت کی سب سے پہلی اور بڑی بغاوت بھی حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگ باقی 2 خلیفہ کے بارے میں بہت جانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں لوگوں کو کم پتہ ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے۔ خلیفہ بننے سے بہت پہلے حضرت عثمان مکہ کے کسی عام خاندان نہیں، بلکہ مکہ کے سب سے رچ خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد عفان کا مکہ میں کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا، جو مکہ سے باہر روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عثمان کی ایج بہت ہی کم تھی، ان کے والد عفان کسی سفر سے واپس آتے ہوئے فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے عفان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ۔ اسلام سے پہلے عرب کا سسٹم یہ تھا کہ باپ کے مرتے ہی سارا کا سارا مال اس کے بیٹے کی طرف جاتا تھا اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس لیے آف کورس عفان کا سارا مال اور پورا بزنس حضرت عثمان کو ملا، اس لیے ان کو عثمان غنی بھی کہتے ہیں، اور ذی النورین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوئی تھی، ایک کے بعد دیگرے۔